اگر ہائی بلڈ پریشر سے بچنا ہے تو شرکن حیات کا بلڈ پریشر نارمل رکھیں۔ یہ ریسرچ حال ہی میں جرنل آف امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی ہے اور اس میں امریکہ، انگلینڈ، چین اور بھارت کے 50 سال سے زیادہ عمر کے لگ بھگ 4000 شادی شدہ جوڑوں میں ہائی بلڈ پریشر کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ایک نئی ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو تو دوسرا بھی اکثر اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے شریک حیات ہائپر ٹینشن کا شکار ہے تو آپ میں اس کا شکار ہونے کا امکان۔ عمر بڑھے لیکن دماغ جوان رہے مگر کیسے؟ ایک تازہ ریسرچ سے ظاہر ہوا ہے کہ دن کے وقت تھوڑی سی نیند، جھپکی یا قیلولہ کرنے سے دماغ کا سائز کم ہونے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جس سے دماغی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ریسرچ یونیورسٹی کالج آف لندن UCL کی زیر قیادت یونیورسٹی آف یوروگوائے کے سائنسدانوں نے کی ہے اور حال ہی میں جریدے سلیپ ہیلتھ میں شائع ہوئی۔ اس ریسرچ میں 40 سے 69 سال کی عمر کے لوگوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا۔ 13.5 ارب سال قبل بنتے وقت کہکشاؤں کا مشاہدہ ہم زندگی کے آغاز کا کھوج لگانے کے کتنے قریب ہے؟ ناسا کی زمین سے 10 لاکھ میل کی بلندی پر گردش کرنے والی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ابتدائی کہکشاؤں کی تشکیل کو محفوظ کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کہکشائیں تقریباً 13.5 ارب سال پہلے بننا شروع ہوئی تھی۔ ہماری زمین صرف 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ کہکشاؤں کے بننے کا عمل کا مطالعہ اس جانب رہنمائی کر سکتا ہے کہ زندگی کہاں سے آئی اور کیسے شروع ہوئی۔ کائنات کے اس اولین دھماکے کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ خوراک کی تبدیلی سے گرمی کی شدت میں 26% کمی کی جا سکتی ہے۔ کاربن گیسوں کے کل اخراج میں زراعت کے شعبے کا حصہ 1/3 ہے۔ زرعی شعبے سے کاربن گیسوں کا زیادہ تر اخراج اس کی مصنوعات کی تیاری میں ہوتا ہے۔ خوراک کے ایسے متبادل استعمال کرنے سے جن کی تیاری میں کاربن گیسوں کی کم مقدار خارج ہو، گلوبل وارمنگ میں 26% تک کمی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر پاستا کو گوشت کی بجائے سزوہے کے ساتھ پکایا جائے تو کاربن گیسوں کے اخراج میں 71% تک کمی ہو سکتی ہے۔ کھانوں کے ایسے متبادل موجود ہیں۔ گھر پر صحت کی جانچ۔ ایک 4-in-1 ڈیوائس کے ساتھ ایک بڑا اپ گریڈ ملتا ہے جو تھرمامیٹر، الیکٹرو کارڈیوگرام، ڈیجیٹل سٹیتھوسکوپ اور بلڈ آکسیجن مانیٹر کو یکجا کرتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول کے سائز کا آلہ جسے کمپنی ملٹی سکوپ کہتی ہے، ٹیلی ہیلتھ دوروں میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ صحت کی دیکھ بھال کی تیزی سے عام شکل بنتی جا رہی ہے۔ ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اسکرین پر رہتے ہوئے اپنے دل کی تال اور سانس لینے کی نگرانی کر سکتا ہے، جو ڈیجیٹل ریڈ آؤٹ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دنیا بیماریوں سے پاک ہو سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہونے والی پیش رفت تیزی سے طبی منظرنامے کو تبدیل کر رہی ہے، جس کے بعد کینسر اور الزائمر جیسی مزی بیماریوں کو شکست دینے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس میں آئندہ بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ یہ انسانوں کی طرح علمی صلاحیت حاصل کر لے گی، جس سے علاج اور ادویہ سازی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ گوگل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں پہلے ہی نئی ادویات کی دریافت کے لیے AI اور AGI میں ہے۔ کیا اوپن AI کا نیا ویڈیو ٹول یوٹیوبرز کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والی امریکی کمپنی اوپن AI کی جانب سے حال ہی میں متعارف کرائے گئے ٹول سورا نے یوٹیوبرز اور دیگر کانٹینٹ کریٹرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور اس پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ اس ٹول نے ویڈیو کانٹینٹ بنانے والوں کو اس حیرت میں بھی ڈال دیا ہے کہ کیا الگورتھم ان کے جدید ترین پیشے کی جگہ لے سکتا ہے اور انڈسٹری کے مستقبل کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔